وہ سارے صحابہ پہ حملہ کر رہا ہے. اب آ برابر ہے با کے اور با برابر ہے جا کے، نتیجہ کیا نکلا؟ آ برابر ہے جا کے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ، صحابہ پہ حملہ ہے، صحابہ پہ حملہ، اسلام پہ حملہ ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بک بک کر رہا ہے وہ معاذ اللہ پورے اسلام پہ حملہ کر رہا ہے. یہ امام نسائی کا یہ لکھا ہوا ہے. اب یہ وجہ ہے تباہی کی کہ لوگ سمجھتے ہیں جھوٹی موٹی تاریخ پڑھ کے یا ویسے ہی بغض کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تنقید، تعطان و تشنیع، اور انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہاں جو پہنچے تو پھر جہنم میں جا کے رکتا ہے جو یہاں تنقید کرتا ہے، اگر توبہ نہ کرے. کہ جس نے یہاں تنقید کی، اسلام قلعہ ہے، دروازہ صحابہ ہیں، اور آج اگر دیکھنا ہو تو دروازے سے آگے مثال کے طور پر یہ جو ایک اور چیز لگا دی جاتی ہے دروازے کے باہر، یہ دروازہ محفوظ رہے، وہ کردار ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنی صدیاں گزر گئیں، آج کی حالات پر بھی امام نسائی ہمیں رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں. کہ کوئی یہ کہے کہ میں کوئی اسلام پہ حملہ کر رہا ہوں، میں کوئی دروازہ توڑ رہا ہوں، میں تو دروازے کے آگے ایک علیحدہ چیز تھی تھوڑی سی، میں تو اسے توڑ رہا ہوں. تو امام نسائی نے کہا یہ دروازہ توڑنا ہی ہے اور یہ قلعے کو لوٹنا ہے. تو اس بنیاد پر ہمارے دیکھتے دیکھتے آج جن لوگوں کو معمولی سی بیماری نے ٹچ کیا، اتنا سیریس مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر وہ رافضی ہونے سے بچا نہیں. اگر اس نے توبہ نہیں کی تو جہنمی ہونے سے نہیں بچا. اب دیکھیں روافض کا عقیدہ ہے، ایک دھڑا ان میں کہتا ہے کہ فرشتے سے غلطی ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وحی لانے میں. یہ ہماری کتابوں میں ہی نہیں، ان کی کتابوں میں بھی ان کا نظریہ لکھا ہوا ہے. تو متبادل امیدوار ان کے نزدیک کون تھا؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لکھا ہے انہوں نے کہ وحی ان کی تھی، نبوت ان کی تھی، آنے میں غلطی ہو گئی وحی لانے میں. یہ ایک ٹولہ ہے. دوسرا ٹولہ پارٹنرشپ کا عقیدہ رکھتا ہے کہ آدھی نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آدھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے معاذ اللہ. یہ شراکت ہے نبوت میں. اہل سنت و جماعت پر آج ان لوگوں کی واردات جاری ہے، جس کے نتیجے میں اب ایسی تقریریں کی جا رہی ہیں کہ جس کی بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نہ مانا جائے بلکہ براہ راست مستقل ہی نہیں مانا جائے. اور مستقل مانے تو پھر آگے نبوت میں شراکت دار مانے. اگر سرکار سے لے کے بنے تو پھر تو صحابی بنیں گے، پھر تو خلافت ہی ملے گی. اور اگر خود شراکت ہو نبوت میں اور پھر ایمان ابی طالب کا قضیہ پورے روافض نے اس لیے گڑھا کہ ایک علیحدہ لائن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رکھی جائے. اور آج کئی نام نہاد سید یہ بولتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں تو شجرے میں آگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا ہی نہیں، ہمارا شجرہ تو ابو طالب تک جاتا. اس کے لیے پھر حدیثیں گھڑی گئیں، یعنی گھڑ کے کچھ باتوں کو حدیث کہا گیا. جن باتوں کو گھڑ کے حدیث قرار دیا گیا وہ 200-300 باتیں نہیں، 3 لاکھ باتیں. 3 لاکھ آج سے صدیوں پہلے تھیں، اب تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ہو گئیں گے. اب دیکھو نا، وہ جو فیصل آباد کا ایک گدھا ہے، سنی خطیب کہلاتا ہے کہ جدوں تو اللہ ادوں دے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ آج نا نہیں جی پہلا نمبر انہوں نے پتا کوئی نہیں مولا علی دا. پہلا نمبر نہیں جی، دوسرا نمبر جی، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، یہ نمبر وچ پے نے. مینوں آقا دی ذوالحق دی قسم
جڑا چوتھا آندا ہے او بھی نہیں سمجھیا، جڑا پہلا آندا ہے او بھی نہیں سمجھیا۔ علی اوئے جدوں دا خدا ہے اودوں دا علی ہے۔ کیا یہ شان الوہیت کی توہین نہیں ہے؟ اور جس جگہ وہ یہ تقریر کر رہا تھا تو سامنے ساری بھینسیں تو نہیں باندھی ہوئی تھی، بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو سبحان اللہ بھی کہہ رہے تھے۔ کروڑوں شکر ہیں اللہ کے کہ یہ چیکنگ ان خطیبوں کی شروع ہو گئی، ورنہ قیامت کے دن ہی ہونی تھی۔ یہ ہم سے ٹکرانے والوں کا شکریہ کہ جس کے نتیجے میں یہ قوم میں بیداری آ گئی۔ اس طرح کے احمق خطیب ہم نے، وہ ہوتا ہے نا جب کوئی آپریشن کرتے ہیں تو کبھی یہ دیسی علاج میں نشتر مار کے ٹک دے کے ذرا چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ ذرا نکل لے جو کچھ نکلنا۔ تو ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ رفض پھیلانے والی تقریریں، وہ صرف ٹکا لگایا تھا۔ اب قوم نے خود سارے ڈھونڈ ڈانڈ کے پیش کر دیے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور اب مارے ڈر کے اپنی اب کی تقریروں پر وہ یہ پابندی کر رہے ہیں کہ کوئی سنے نہیں، لائیو نہ چلائے، ہم سے پوچھے بغیر کوئی نہ بتائے۔ لیکن اب جو سنی میں اہل سنت میں بیداری آ گئی ہے اللہ کے فضل سے، ان سب کا انشاءاللہ انجام اب سامنے آئے گا۔ ایک ایک بچہ اٹھ کے آج ان چوروں کی چوری پکڑ رہا ہے۔ اب یہ جو دوسرا ٹولہ ہے رفض کا، ان کے تو میں نے حوالے رمضان میں بھی پیش کیے، وہ تو بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تانا نبیوں کو بھی دینے سے باز نہ ہے۔ ہمیں روز دیں تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں نے فہم دین میں حوالہ جات روافض کے پیش کیے کہ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجلسی نے لکھا کہ انہیں تو اہل بیت سے بغض کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ جو ان کے کفر نہ بکے اس کو یہ تانا ہے کہ اس میں بغض ہے، اور جو بکے وہ ویسے جہنمی بنے۔ تو پھر مجھے بتاؤ دونوں میں سے آسان کیا ہے، جہنمی بننا یا تانے سن لینا؟ یہ چند دن کی زندگی ہے، آگے ہمیشہ کا معاملہ ہے۔ تو روافض نے جو احادیث گھڑی ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اس کے لفظ اور ہیں اور ترجمہ یہ ہے محمد علی ہے اور علی محمد ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں عرفان شاہ رافضی کیوں ہے؟ میں حوالے دینے لگا ہوں، اسے کہو جواب دے، رافضی نہیں تو۔ اہل سنت کی بیداری اور بھکی شریف کے ہمارے سارے علماء اللہ کے فضل سے بیدار ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ بس چند لوگ ہیں، ان میں جانتا ہوں میں کچھ لوگوں کی مساجد کی مجبوریاں ہیں کہ پیر صاحب نے مسجد لے کر دی تھی، اب پیر صاحب کے بارے میں کہیں کہ وہ ایسے ہو گئے ہیں تو مسجد سے جواب، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں، میں لائیو کہہ رہا ہوں، جس کو اس وجہ سے مسجد سے نکالا گیا، میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں اس کو اس کی مسجد سے کہیں بڑی مسجد دلوانا یہ ہمارا کام ہے اللہ کے فضل سے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ خود پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ واردات کیا ہو رہی ہے،